جبرائیل علیہ السلام زمین پہ اترے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جاؤ مدینے کی داستانوں میں پوچھو، مدینے کی گلیوں کھیتوں کھلیانوں میں پوچھو، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی ہے، کئی کئی دن گزر جایا کرتے تھے جس کے منہ میں کھجور کا دانہ نہیں جایا کرتا تھا، یہ اپنا لٹ اپنے ہاتھ میں لے کر مدینے کی گلی میں پھرا کرتے تھے، اور میں کرتے تو دنیا کما کے کیا کرو گے، دنیا بسا کے کیا کرو گے، وہ لوگوں دنیا بنا کے کیا کرو گے، دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے بلکہ آخرت دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے، وہ لوگوں جو جوڑا پہن رکھتے بھائی حلال ہے، اس سے زیادہ جوڑا رکھنا گھر میں حرام ہے، نکالو اللہ کے راستے بات جگہ یوں آیا، اور میں کہتا 3 جوڑوں سے چوتھا نہ رکھو، دروازے پہ کھڑے ہو کر گلی کے اندر اعلان کیا کرتے ہیں، یہ کوکے، یہ بالیاں، یہ انگوٹھیاں، یہ ساری کلائیوں کی چوڑیاں اتار کر اللہ کے راستے میں دے دو، ورنہ موت کے وقت قیامت کے دن وبال جان بنے گا۔ اللہ نے آخرت کے اندر مزے مزے کی زندگی کے اندر انعام و اکرام اللہ اکبر اپنے بندوں کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ حضور کے دور میں، حضرت صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں یہ صدا تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آئے، لوگوں نے شکایت کی کہ ابو ذر غفاری نے تو ہمارا تو ہے جینا جیرت کر دیا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے انہیں مدینے سے باہر کی بستی کے اندر ٹھہرا دیا گیا کہ بھائی جا کے تم اللہ اللہ کر لو۔ اب جس کے پاس کپڑا نہیں، لتا نہیں، جتی نہیں، پانی نہیں، روٹی نہیں، پیمن زدہ لباس، ٹوٹا ہوا سکوٹا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہن کے جو مدینے کی گلی میں بھرے، جبرائیل علیہ السلام دیکھ کے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو ذر غفاری ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل ہاں یہ ابو ذر غفاری ہے، لیکن تو اسے کیسے جانتا ہے؟ کوئی تیرے سے کا کیا تعلق؟ اب کیا کرے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسے میں نہیں جانتا، اسے میکائیل بھی جانے، اسرافیل بھی جانے، اسرائیل بھی جانے، میں کن کن کے نام لوں، اسے تو آسمان کے سارے فرشتے جانتے ہیں۔ راتوں کو ٹھٹ کے روے کہ نہیں، اس کا اپنا عمل، قدیم کے روزے رکھے کا اپنا عمل۔ فرمایا اس کے اندر کون سی ایسی خاصیت ہے جس کی وجہ سے آسمان کے سارے ملائکہ میں تعارف ہے کہ 2 چیزیں اس کے اندر نمایاں ہیں، اس کے دل میں جھانک کے دیکھا، اس کے دل کے اندر میں کوئی نہیں، تکبر کوئی نہیں۔ دوسرا یہ بڑا مہمان نواز ہے، اس غریبی کے اندر بھی اس کا دسترخوان اتنا پیارا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے اندر اس کے دسترخوان کا تعارف ہے۔ تیسرا قرآن کریم سورہ اخلاص علماء فرماتے ہیں ایسی محبت سے پڑھتا ہے اللہ اس کی تلاوت آسمان والوں کو سناتا ہے۔ اب حالت یہ کہ تعارف اور معیار کردار کا آسمان کے فرشتوں میں، اور حال کیا جب ان کو مدینے سے باہر ان کی زندگی میں ٹھہرا دیا گیا، ان کی موت کا وقت آیا، گھر والی بولیے خیمے میں یہ حجرے میں کچے مکان میں بیٹھے اپنی گھر والی سے کیا کہے، اے اللہ کی بندی میرا آخری وقت آ گیا، نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ نہ آگے پیچھے میرا کوئی ہے، ایسا کر میں دنیا سے چلا جاؤں، بعد جگہ کی رخصت ہو گئے، یا یوں کہ جب میرا انتقال ہو جاوے یا جب محسوس کرے کہ آخری سانسیں چل رہی تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں یہاں سے نکل کر، گھر سے نکل کر پہاڑ روڈ کے کنارے بیٹھ جانا، کوئی تجھے آتا جاتا نظر آوے اسے روک لینا اور کہنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، یا تو دنیا سے جا رہا ہے یا چلا گیا، 4 بندے مل کے اس کا جنازہ پڑھاؤ، نبی کے صحابی کو غسل دینے والا بھی کوئی نہیں، وہاں اپنا معیار بنا لے۔ حاجی کا زمانہ ختم ہو گیا، مکے اور عراق کا جو رستہ تھا درمیان میں گھر والی جا کے بیٹھ گئی، صبح سے لے کر شام ہو گئی، کچھ عرصہ شام ہونے میں باقی تھا، سورج ڈھلنے میں باقی تھا، اتنی دیر میں گرد و غبار اڑتا نظر آیا، دل کے اندر آس امید آ گئی، کوئی نہ کوئی قافلے والے آ رہے، اتنی دیر کے اندر ایک جماعت قافلہ آ گیا، کہنے لگی اللہ کے بندوں اشارہ کیا، عرب کے رواج دستور کے مطابق چادر ہلائی ہوگی، لٹھی دکھائی ہوگی، جب قافلے والے رک گئے تو خدا کے بندو تھوڑی دیر کے لیے میرے خیمے میں آ جاؤ، میرے کچے سے بیڑے میں آ جاؤ، میرے گھر والے کو نزاکہ عالم سے اس کے آخری سانسیں چل رہی ہیں،
اب دنیا سے جانے کی تیاری ہے، آؤ اللہ والو میرا گھر والا یا دنیا سے چلا گیا، اسے غسل کفن کا اس کا انتظام کر کے جنازہ پڑھ کے دفنا دو، اگر دنیا سے نہیں گیا تو اس کے جانے کی انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ ابھی ابھی میرے گھر والے نے مجھے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، بیماری کی عالم میں چل رہا ہے، لگتا ہے زندگی ساتھ چھوڑ دے گی، کہنے لگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا دنیا میں آیا، اکیلا رہے گا، اکیلا ہی دنیا سے جائے گا، دنیا سے جب گیا تو اس کا جنازہ ایک جماعت پڑے گی، جتنے میرے سنگتی تھے، جتنے میرے بیٹی تھے، جتنے ہم نوا تھے، چاہنے والے تھے، ایک ایک کر کے سارے چلے گئے، میں اکیلا باقی رہ گیا۔ اے میری گھر والی، میرے جنازے کے بارے میں، میرے کفن کے بارے میں، میری موت کے بارے میں، میری قبر کے بارے میں پریشان نہ ہونا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا میرا جنازہ ایک جماعت پڑے گی، اللہ کی کبریائی کی قسم، ابو ذر کا کان میرے عزیزوں اللہ اکبر قد سن سکتا ہے، آمنہ کا لال جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا وہ لوگو جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھو۔ میں نے تو نہیں سنا تھا، انہوں نے سنا تھا۔ کون لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ لوگ مقدروں والے اللہ جل شانہ نے جن کی ایمان کی قسمیں اٹھائی، کیا کریں وہ لوگوں جمعہ کا دن ہو کثرت سے مجھ پہ درود شریف پڑھا کرو کہ اس کی تمہارا درود شریف میرے پاس پہنچتا ہے۔ کتنا پڑھیں گے، کتنا پڑھیں؟ ایک صحابی نے پوچھا تھا کتنا پڑھیں؟ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، دن کے 4 حصے کروں، ایک حصے فرائض میں کام کاج میں، ایک حصہ درود شریف پڑھو۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر اور بڑھا دے تو تیری مرضی۔ ادھے پہ بات آ گئی، کہا ٹھیک ہے اور بڑھا دے تیری مرضی۔ 3 حصے، ایک حصے پہ بات آ گئی، فرمایا اور بڑھا دے تیری مرضی۔ یا رسول اللہ جمع جوڑی تقسیم ذرا پہ لگ رہا راضی نہیں ہوں گے، فرائض کے بعد معاملات کے بعد جتنا وقت ملے گا میں آپ پہ درود شریف پڑھوں گا۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا اگر تیرا عمل یہ رہا تو قیامت تیری جنت کے 8 دروازوں سے تیرا استقبال کروں گا۔ سب سے بڑا عمل ہے درود شریف کا، اللہ کے نبی سے لا الہ الا اللہ سے تعلق خدا سے بنتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں آپ کی تباہ کرنے سے تعلق مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ اس قافلے میں بس آخری باتوں میں بات لاؤں گا، اس قافلے میں رات کیونکہ میرا ایپریشن بھی ٹانکے میرے کچے اور یہ میرے دکھایا تھا راؤ صاحب کو زخم کھلا ہوا، تو پیچھے بھی ایک پروگرام تھا وہاں تو جلدی فارغ ہو گئے، تو میں آرام سے آ رہا تھا، میں نے کہا تھا 11:30 تک پہنچ چکا، تھوڑا 15-20 منٹ کا فرق پڑا، لیکن سردی تھی اور پھر اجازت بھی اتنی تھی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جلسے میں تھوڑی آئے، ہم تو اسی بات میں ملنے واسطے آئے، اور ہم تو خطیب لوگ تھوڑی ہیں، ہم تو داعی لوگ ہیں، اللہ داعیوں میں قبول فرمائے۔ اور داعی کا کام ہوتا ہے دعوت دینا، ہر وقت دینا، ہر ایک کو دینا، ٹھیک ہے، ہر وقت دینا، اور دعوت دینے والا نہ موقع کا محتاج ہوتا ہے، نہ جگہ کا محتاج ہوتا ہے، نہ بندوں کو محتاج ہوتا ہے۔ میرے نبی نے دعوت کا جب عمل کیا تو کوئی نہیں تھا، جب 1.25 لاکھ کا مجمع تھا تو وہی دعوت، جب کوئی نہ تھا تو 1.25 لاکھ کے مجمع کے اندر بھی وہی دعوت تھی۔ اللہ ہمیں اس دعوت والے کام میں قبول فرما لے کہ حضور کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے ہمیں قیامت کی صبح تک موت تک نوکری عطا فرمائی ہے۔ تو اسی قافلے کے اندر جب یہ بات پھیلی کہ محمد عربی کا صحابی ہے دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کی کرنی ایسی، اسلام کا پہلا مجاہد ہے، اور یہ قرآن ہے جس نے ابو جہل سے پہلی مرتبہ تھپڑ کھایا تھا، اور جس نے ابو جہل کے سینے پہ چڑھ کر اس کا سر قلم کیا تھا، اسی قافلے میں موجود تھے، آگے بڑے رونے لگ گئے، کہا اے بی بی بتا وہ کون ہے، کہ تو کون ہے، کہ میرا نام عبداللہ بن مسعود ہے، کہ تیرا نام، تیرے گھر والے کا نام کیا، کہ میرے گھر والے کا نام ابو ذر غفاری ہے۔ اتنا کہنا تھا، عبداللہ بن مسعود پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہ خدا بھلا کرے تیرے گھر والے کا، آمنہ کے لال نے سچ فرمایا تھا۔ جب یہ خیمے میں گئے، کچے مکان میں گئے، کیسے ابو ذر کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، آخری سانسیں چل رہی تھی، عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اے ابو ذر تو میرا ابو ذر ہے نا، کہا عبداللہ بن مسعود تو عبداللہ بن مسعود ہے نا، بچھڑے یار آپس میں ملے، راز و نیاز ہونے لگ گئے، آپ سرکار کی باتیں ہونے لگ گئی، زندگی کے نشے و رفراز کو ٹٹولنے کھولنے لگ گئے۔ اتنا وقت تھا، روتے روتے ابو ذر کی آنکھیں بلی ہو گئی، عبداللہ بن مسعود بھی ساتھ ساتھ رونے لگے۔ یوں نہیں کہا میں مر جاؤں تو میرا سختی ہے،
میرا کلمہ گو بھائی ہے، میرا ہم سفر ہے، میرا پڑوسی ہے، یوں نہیں کہا میری گھر والی عدت میں ہوگی، اس کی روٹی کا خیال کریو، اس کی رہائش کا خیال کریو، اس کے پانی کا خیال کریو، مدینے میں لے جائیو، بے شک اسے گھر کی نوکرانی بنا لیو۔ بلکہ یوں فرمایا، او میرے بھائی عبداللہ بن مسعود، جی تو بھی سفر سے آیا اور میں بھی سفر پہ چلا ہوں، اے عبداللہ بن مسعود تیرے پاس کوئی فالتو چادر ہے؟ تیرے پاس کوئی فالتو چادر ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی آنکھوں میں رونی آ گئی، کہا ادھر کیا کرے گا؟ فرمایا میں مر جاؤں مجھے وہ چادر کفن میں دے دینا، میرے پاس کفن کوئی نہیں۔ کپڑوں پر جھگڑے کرنے والوں، کھیس اور مالیاں، وہ پیٹیاں، وہ صندوقڑے بھرے ہوئے، اب بھی کہتے ہو کیا کریں گے، کپڑے بھی بنے، کپڑے بھی بنے، اور بابو وہ جو الماریوں میں رکھے ہوئے سلے ان سلے نہیں سلے ہوئے، اور بابو ان کی تو دور کی بات ہے، جو تن کے اوپر تمہیں شلوار قمیض اڑا رکھا ہے، اگر اس کا حساب اللہ نے لے لیا تو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ نمازوں میں رو رو کر اولاد واسطے، بچوں واسطے، کاروبار واسطے، جن جان واسطے دعا کرنے والوں کا اللہ سانسوں کی رفتار سے لے کر زندگی کی خوشیوں تک، کپڑے لتے تک، بیوی بچوں سمیت، کھانا پینا، اے اللہ جو آپ نے عطا فرمایا، اللہ میری اوقات سے بڑھ کے عطا فرمایا، اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا، اللہ اس کا قیامت تیری حساب نہ لینا، اور موت کے وقت اللہ گن گن کے بدلے نہ لینا۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں شکر ادا کر رہا ہوں، اور اللہ میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، یا اللہ میرا شکر قبول فرما۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پیچھے ہاتھ اٹھا کر میری قبر کی طرف دیکھنے والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جن بچوں کو یہ نہیں پتا صبح ابا کب گئے تھے، رات کب آئے تھے، جنہیں یہ نہیں پتا باپ نے صبح ناشتے میں سبکی کھائی، رات والی کھائی، یہ نہیں پتا کہ رات باپ ساری رات ریڈیو پہ کھڑا رہا، سارا دن 15 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر اٹا چینی دال چاول لانے والا، رات کو کروٹیں بدل کے ٹانگوں میں درد کو سوتا رہا یا روتا رہا۔ ان بچوں کو یہ احساس نہیں، ان بچوں کو تیرے میرے مرنے کے بعد قبرستان کے اندر تیری میری قبریں کیسے نظر آئے گی۔ کتنا ڈر کے کہہ رہے تیرے پاس کوئی کپڑا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری نگاہ نیچے ہو گئی، پھر کیا ملے، چل تیرے پاس نہیں، تیری جماعت کے پاس اتنا قافلہ آیا، ان کے پاس کوئی کپڑا ہوگا۔ پھر یوں کر کے آنکھیں کھولی، فرمایا بھائیو بیٹے کسی میں دفنا دیو، کوئی بیت المال کی نوکری کرنے والا، سرکاری نوکری کرنے والا اگر تیرے قافلے میں موجود ہو، اس کے پاس فالتو کپڑا ہو، مجھے کفن نہ دینا، میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ یوں نہ کہ ابو ذر غفاری ساری زندگی کردار والی لے کے آیا اور واپسی کے اندر بیت المال کے پیسوں کا کپڑا پہن کے آ گیا۔ ایسے لوگ قیامت کے دن میرے محترم دوستو بزرگوں، جب اللہ کے دربار میں جنت کی خوشبوؤں کے حلے لے کر اپنی نیکیوں کی خوشبوؤں کو لے کے کھڑے ہوں گے، اس وقت تیرے میرے منہ سے بیٹی کے حق کی، بہن کے حق کی، ماں کے حق کی بدبو آئے گی۔ پتا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جب نیکوکاروں سے مجرموں کو علیحدہ کھڑا کر دے گا۔ بابو جی تمہیں میں ذمہ داری سے عرض کر کے جا رہا ہوں، کامیابی ناکامی واسطے بات کرو یو، نیکی بدی واسطے بات کرو یو، روزانہ نہیں تو سال میں نہیں، 2-3 سال میں، 3 سال میں نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کو اس بات پہ روک کے دکھا دے۔ اللہ جب قیامت کے دن سوائے تیرے سہارے کے کسی کا سہارا نہ ہو، اللہ اس دن مجھے مجرموں کی صفوں میں نہ کھڑا کرنا۔ ساری دنیا حاصل پور کے اندر نمبردار راؤ صاحب کو صاحب راجہ صاحب ملک صاحب کہہ کے سلام کرتی ہے، الہ العالمین قیامت کے دن کتنا کردار مشکوک نہ کر دینا، لوگ پہچان نہ تو دوسری بات میری طرف منہ کرنا بھی دوبارہ نہ کرے۔ حاصل پور کے غیور مسلمان ہو، ایک دعا حضرات سے عرض کروں گا کہ آپ روزانہ اپنی دعاؤں میں ایک دعا کو شامل رکھو۔ راؤ صاحب ساری زندگی گزر گئی ان چٹے بالوں کو بچاتے ہوئے، ساری زندگی گزر گئی حاصل پور کے اندر کردار بناتے ہوئے۔ یقین جانو تم میں کئی مقدروں والے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے حاصل پور میں مال نہیں کمایا، اپنے گھروں کے ساتھ کردار کمایا ہے۔ یہ کردار ہے، بازار میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، یوں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہو، لوگ تمہارے اشاروں پر دکانیں خالی کر دیتے ہیں۔ جو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہو، تمہارے کہنے کے اوپر بینک والے بھی تمہارا چیک اگر اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہو کیش کرا دیتے ہیں۔
مسجد کے اندر جاؤ لوگ پچھلی صف میں کھڑے ہو کر اگلی صف والوں کو کہتے پیچھے ہٹ جا ملک صاحب رہو صاحب آ رہے ہیں. اللہ کے واسطے اس کردار کے بچانے کے لیے روزانہ اللہ سے دعا کیا کرو. ہم نے جو دن کا جوڑ کر ہم نے زندگی کا جو آشیانہ بنا کر اپنی سانسوں کی مہک اور پسینے کے قطرے خون کے قطرے پسینوں میں بنا کر جو ہم نے میرا عزیز و عمارتیں تیار کی ہیں یہ عمارتوں کی بنیاد بڑی کھوکھلی ہے. کوئی پتہ نہیں کس وقت کس عمارت کو کوئی میرا عزیز و بے حیائی کا کوئی ڈرون حملہ ہو جائے اور بم کی عمارت کو تباہ کر دے. اللہ سے روزانہ دعا کیا کرو اللہ اس پگڑی کو قبر تک یا اللہ اس داڑھی کو موت کی سانسوں تک سلامت رکھنا. جب اولاد کندھے تک آ جائے اور باپ کے ساتھ برابری کرنے لگ جائے اس وقت اپنی پگڑی داڑھی کی دعا اللہ سے کریو کہ اللہ اسے بچا. ورنہ بڑی بڑی پگڑی والے اور چپٹی داڑھی والوں کو اولاد کی وجہ سے ہم نے پنچایتوں کے اندر اللہ کی قسم ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ سے مانگ لو یا اللہ میری اولاد کی وجہ سے نہ یہاں مجھے شرمندہ کرنا نہ قبر میں نہ میدان محشر سے بلکہ اللہ سے مانگ لو اللہ قیامت کا دن ہو مال نہ ہو اللہ قیامت کا دن ہو کوٹھی میں رکھاٹ ہو اللہ پوچھے ہو عبدالحنان او قاری شبیر اور روزری کیا لایا اے اللہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دوں. اللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا تیرے دربار میں لے کے آیا. میرے بچے کے راتوں کوٹ کے رونے کو دن کے روزے کو میرے بچے کے کردار کو دیکھ کر اللہ کو میرے سارے قربے پہ رحم آ جائے. ہو گئے قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہو گئے قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ کیا پتا مالی کے کائنات کا کرم ہو جائے تجھے مجھے قبر میں اتار کر تجھے مٹی ڈل رہی ہو ادھر تیرا میرا سگا بیٹا قبرستان میں یا تیری میری گھر والی اللہ اکبر عزت کے ایام میں یا تیری میری بیٹی دروازہ تکتی ہوئی کوئی کسی رستے سے ممبئی کا جنازہ ملا. اے اللہ اپنے باپ کو گھر کی چھت سے نکال کر تیری رحمت کی چھت کے حوالے کر دیا. اے اللہ میں اپنے باپ کی وہ بیٹی جس نے غیر محرم تو دور کی بات ہے اپنے باپ کو بھی اپنا چہرہ کبھی نہیں دکھایا. کیا پتا اس پردے پر اللہ کو مٹی کے گھر پر تیرے میرے باپ پر یا تیرے میرے پر اللہ کو رحم آ جائے. میں کہاں سے لاؤں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جس نے دیوبند کی سرزمین پر 15 سال ایک گزری کے اندر گزار دیے پڑھنے کے لیے گئے. فرما رہا ہے پور سے آنے والے جوان ہاں تجھے تعلیم کا معیار ملے گا لیکن یہاں روٹی بستر کا انتظام کوئی نہیں. حضرت رائے پوری دیوبند کی گلیوں میں نکلے کسی نے استعمال شدہ پوسیدہ پرانا کمبل استعمال کر کے کچرے کے ڈھیر پہ ڈال دیا تھا. حضرت رائے پوری فرماتے ہیں میرے گھر کے اندر بستر کا انتظام نہیں. وہ کچرے کے ڈھیر سے کمبل اٹھایا جھاڑا اسے دھویا سکھایا. فرمایا اتنے بڑے اس کے اندر سوراخ تھے وہ لوگوں میں گرمی کے موسم میں وہ کمبل نیچے بچھا لیا کرتا سردی کے موسم میں وہ کمبل اوڑھ لیا کرتا. وہ لوگوں میں نے پھٹے کمبل کے اندر 15 سال گزار دیے لیکن نہ میں نے اللہ کا قرآن چھوڑا نہ رب کا فرمان چھوڑا. اللہ نے دو تقویٰ کا اتنا بڑا پہاڑ اور مینار بنا دیا. حضرت رائے پوری کی بہنیں تھی فرمایا رائے پوری کردار میں حیا میں اتنا مرتبہ مقام والا تھا کہ بہن یوں کر کے آگے بیٹھتی رائے پوری نہیں پہچانتے تھے میری بہن بیٹھی یا کسی اور کی بہن بیٹھی ہے. رائے پوری مجمع کے اندر بہن کو بٹھاتے کہتے ہیں رائے پوری بتاؤ مجمع میں تیری بہن کون سی. اللہ کی قسم مجھے چہرے دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کہ مارے حیا کے غیر تو غیر آج تک میں نے بہن کا چہرہ ہی نہیں دیکھ رہا ہے. جب تک میری بہن کہہ کے نہیں کہے گی کہ عبد القادر اس وقت مجھے نہیں پتہ لگے گا یہ بھلے والی بول رہی ہے میری بہن بول رہی ہے. ایسے لوگ جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور تیرے میرے بدنگاہ آپ حضرات تو بہت اونچے ہو میرے جیسے نکمے بدنگاہی والے کھڑے ہوں گے. بتاؤ میرے عزیزو جس نے کس آنکھ اتنا زنا کیا نہ اپنی چھوڑی نہ ماں نہ بہن نہ بیٹی نہ غیر چھوڑی نہ محلے دار چھوڑی. بتا اس آنکھ سے رب کا دیدار کیسے ہوگا آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کیسے ہوگی. میرے محترم دوستوں بزرگوں بس آخری بات کہ اس چھوٹے سے وجود کو 5 ساڑھے 4-5 فٹ کے وجود کو 70 سال اللہ کے حکموں میں قید کر دو نبی کی اطاعت میں قید کر دو. اللہ قیامت کے دن وہ آزادی فرمائے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. جب مریں گے ساری دنیا کہے گی قبر میں قید ہو رہا عرش عزیز کا مالک کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ آپ کو مجھے نصیب فرمائے توبہ کر لو اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ کو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ
अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमावे। 5 वक्त की नमाज, रिज़्क़ हलाल, सुन्नत के मुताबिक तेरा सूरत सीरत और लिबास के दार नसीब फरमाए और जुबान का हल्का बोल नसीब फरमाए। थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र कर लो। अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुराक़बा करने 1 मिनट के लिए इस तरह जुबान से अल्लाह अल्लाह की, दिल की धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह करें। जुबान तालु के साथ लगाकर होंठ के साथ होंठ जोड़ लें, आंखें बंद कर लें, अपने सर को दिल की तरफ अपनी तरफ कर लें और अपनी तवज्जो दिल की तरफ, दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ कर दें। गुंबद खजरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर, आपके सीने मुबारक के अंदर जो आपके दिल मुबारक पर अल्लाह की नूर की रहमतें और अल्लाह के नूर की तजल्लियात उतर रही, उसका एक छिंटा, एक कतरा मेरे बुजुर्गों के सीनों से मुंतकिल होता हुआ, जिनसे मैं बैत हूँ, जिनसे मुझे निस्बत है, उनके सीनों से मुंतकिल होता हुआ कतरा मेरे दिल पे गिरता है और मेरा दिल इसकी कैफियत को महसूस करके लज्जत के साथ धड़क के कहता है अल्लाह अल्लाह